आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अरबाउम मिन सुननिल मुरसलीन, फरमाया लोगों चार चीजें नबियों की सुन्नतों में से हैं। पूछा गया वो कौन कौन सी? फरमाया अस्सिवाक, पहली है मिसवाक, वत्तअत्तुर, दूसरा है इत्र, वल हया, तीसरी है हया, वन निकाह, और चौथा है निकाह। ये चार चीजें नबियों की सुन्नतों में से हैं। मिसवाक भी करनी चाहिए। मिसवाक के साथ सबसे बड़ा फायदा कि मुंह में बदबू नहीं आती है, और मिसवाक किया करें। कई बंदे होते हैं, यकीन करें, माजरत के साथ, निहायत माजरत के साथ, वो जब हमसे बात करने लगते हैं ना तो इतनी बदबू आती है। वो मसला पूछण रहे होंगे ने, सानू मसला बनया होंदा है, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਸਤੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ शरीफ ਨੂੰ जरा साफ रखा करो। वैसे ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कामिल सुन्नत मिसवाक से ही अदा होती है, ये याद रख ली। ब्रश के साथ ये दांत साफ हो जाते हैं, इसमें कोई अर्ज की बात नहीं है। लेकिन मिसवाक तो फिर मदीना मदीना, फैजान मदीना इज्तिमा में जाया करें और वहां से वापसी पर मिसवाक लेते आया करें। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? इसके साथ जहां मसूड़े मजबूत होंगे, वहां पर पट्टे मजबूत होंगे, वहां हाफजा मजबूत होगा, वह बहुत ज्यादा फवायद हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा कि मुंह में से खुशबू आएगी, बदबू नहीं आएगी। और ये नबी पाक की प्यारी सुन्नत है। और ये याद रखना, कदीम फैजान सुन्नत अगर पढ़े ना तो उसके अंदर एक मफहूमन बात है। फरमाया कि ये जो मिसवाक है ना, मिसवाक, ये बंदा जब इससे मोहब्बत करता है तो कब्र का चिराग बन के भी आ जाती है। मोहब्बत फरमाया करें इस मिसवाक के साथ, तनकीद ना किया करें। कई तनकीद भी करते हैं, मिसवाका बड़ियां लाउंदे हो। मैं कही यार कमाल है, तो मुसलमान हो गई तनकीद करी जाने, तेन खैर ते है। हाँ करते हैं, बसा औकात करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सोच लिया करेंगे, हम ये बूथी शरीफ खोल रहे हैं तो किधर जा रही है ये, तो थोड़ा जा ना अपने औकात च रहना चाहिए। अब जरा दूसरी बात सुन लीजिए, वत्तअत्तुर, इत्र लगाना, ये भी हुजूर की सुन्नत है। तवज्जो है भी सब हज़रात की? दोस्ताने गिरामी, इत्र लगाना हुजूर की सुन्नत है। इत्र हुजूर को बहुत पसंद था, खुशबू बहुत पसंद थी। इसके साथ करीब बैठने वालों का माहौल भी अच्छा रहता है। उसकी गैदरिंग में लोग बैठते हुए अपने आप को अजियत में महसूस नहीं करते, इस वास्ते खुशबू लगाया करें। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन चीजें जब तुम्हें कोई दे तो इनकार नहीं करना। नंबर एक तकिया, जब कोई तुम्हें दे इनकार नहीं करना, ले लिया करो। अगरचे जरूरत ना हो लेके रख लें, थोड़ी देर बाद वापस कर दे, कोई मसला नहीं। दूसरी बात फरमाया दूध, जब तुम्हें कोई पेश करे पीने के लिए तो उसका भी इनकार नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर इत्र, जब कोई पेश करे तो उसका भी इनकार नहीं करना चाहिए। बल्कि जो तहाइफ दिए जाते हैं, बासूफिया कहते हैं सबसे बेहतरीन तोहफा वो खुशबू का तोहफा है, और यह देते रहना चाहिए। और अगर कुछ भी ना हो तो फिर सबसे बेहतरीन तोहफा क्या है? तवज्जो है भी सब हज़रात की? फिर दो चीजें होती हैं, एक तो मुस्कुरा के किसी से बात करना, और ये तो सदका भी है ना, अत्तबस्सुम सदका, फरमाया मुस्कुराना भी सदका है। फरमाया एक तो मुस्कुरा के बात किया करें, ये बहुत बेहतरीन गिफ्ट होता है। और दूसरा अगले के लिए मगफिरत की दुआ फरमा दिया करें, यह भी बहुत बड़ा तोहफा होता है अगर कोई देना चाहे तो। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो यह दूसरी बात है। अब तीसरी बात अल हया, फरमाया हया भी नबियों की सुन्नतों में से है। जिस मुआशरे से हया उठ जाए वहां इंसानों और जानवरों का फर्क खत्म हो जाता है, और जिस मुआशरे में हया नहीं है वहां पर आने वाली जो इस वक्त की नस्ल है, मेरा यूरोप की तरफ इशारा है, मगरब की तरफ इशारा है, वहां पर बच्चों को पता नहीं हमारा बाप कौन है। क्यों? वहां पर तमीज खत्म हो गई है। वहां पर जो हुदूद और कुयूद है इंसान की वो तकरीबन खत्म हो गई हैं। वहां पर वो आजाद लोग रहना चाहते हैं, जरा जिथे दिल करे जो करे। और फिर जो बच्चा पैदा होता है उसको पता नहीं होता कि मैं किसका नुत्फा हूं और कौन मेरा बाप है, कौन सहारने वाला है। ये इस्लाम का हुस्न है कि हमें वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, इज्जत भी बच जाती है, और आने वाली नस्ल को बाप और मां की सूरत में सहारा भी मिल जाता है। समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ये इस्लाम का हुस्न है। जिस मुआशरे से हया खत्म हो जाए उनका ये काम है। और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता व फी रिवायतिन फफअल मा शिअता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया जब तुम्हें हया खत्म हो जाए तो फरमाया जो चाहे कर। जब हया ही खत्म हो गया तो फिर तू जो चाहे मर्जी कर। जब हया खत्म हो जाए समझ लो तुम्हारे अंदर से इंसानियत रुखसत हो चुकी है। हया अपने पास रहना चाहिए, और ये हया मुआशरे की तामीर और तरक्की और बुलंदी का सबब बनता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम कितना हया फरमाते थे। बुखारी शरीफ अगर पढ़ें तो फरमाया पहली औरत पहले दिन घूंघट में बैठकर
اتنا نہیں شرماتی تھی جتنے میرے مصطفیٰ عام حالات میں حیا فرمایا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان اقدس تھی. بلکہ اگر آپ توجہ کریں تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اگر حضرات آپ تھوڑا تھکے نہیں ہیں تو توجہ ہے جی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں ایک عورت تھی, بڑی تیز زبان کی تھی اور کسی بندے کو خاطر میں نہیں لاتی تھی. آقا کریم علیہ السلام جب آئے نا تو ایک بندہ ہر آنے والے کا تعارف کرواتا تھا, اور یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص, اس نے کہا یہ جو عورت آ رہی نا حضور, اس کی یہ کیفیت ہے. فرمایا چپ ہو جاتا ہوں, انہوں آن دے. اب آئی نا, آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایک رعب عطا فرمایا تھا. حدیث شریف میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, بخاری شریف میں ہے. فرمایا اللہ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے, ایک مہینہ دور بندہ بیٹھا ہو, میرا نام لے دو نا تو اس کے دل کے اوپر میرا رعب چھا جاتا ہے. یہی وجہ جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے تو حکومتیں کانپ جاتی ہیں, اور لبیک یا رسول اللہ کو دوڑ دیاں جے. سمجھ آئی نا, کیوں نہیں لبیک والوں کو آگے آنے دیتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے, انہاں دا نام سن کے انہاں دے وڈکے بھی ڈر جاندے دے امریکے والے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر, ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ رعب عطا فرمایا. وہ جب آئی نا آپ کی بارگاہ اقدس میں, اس پر رعب چھا گیا. پہلے سارے نہ گلاں کرتی سی, حضور کے پاس آئی تو بول ہی نہیں سکی. آقا کریم علیہ السلام نے بھی تھوڑی دیر توجہ نہیں فرمائی, سارے نو پتہ لگے آج جائیے سائیاں کولوں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے توجہ فرمائی. آپ نے فرمایا کدھر آئی ہو؟ جی میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں, مجھے پتہ چلا ہے. تو اس نے ساری اپنی داستان سنائی. اچھا, فرمایا کہ آپ کھانا کھا رہے تھے. فرمایا کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا ہے. سمجھ انہوں بھی ساری آ گئی. تو حضور نے فرمایا برتن بڑھایا, یہ کھا لو. انہوں نے کہا نہیں حضور, اے ہن گل سنیا جے. انہیں آکھیا حضور میں اے لقمہ نہیں کھانا. آپ نے ہاتھ فرمایا اے کھا لے. فرمایا اے بھی نہیں کھانا. حضور فرمان لگے کیڑا کھانا ہے؟ کہنے لگی حضور جیڑا تسی چبا رہے ہو نا منہ مبارک دے اندر, میں تے اے لقمہ کھانا جی. سمجھ آئی؟ بزرگوں کے تبرک کو حاصل کرنا عقیدہ تو پرانا ہے نا. روکنے والے جمہورے بچے تعارف کروائیں تم کب پیدا ہوئے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے وہ چند ذرات نکال کے اس کی تلی پہ رکھ دیے. جب اس نے کھائے نا, راوی حدیث پتہ کیا بیان کرتا ہے, ہوں پتہ لگے گا نا کہ ایک کنے کی جاگدے بیٹھے ہو, ایک وائدہ پیا 12:30 کھلوتے نے, کڑیاں تے وجے نے, میں ویکھنا منہ تے وجن کے کوئی نہ, منہ تے وجے ہوئے تے چپ رہو گے, جو نہیں وجے تو بولو گے. راوی حدیث کہتا ہے پہلے اس عورت سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں تھا. مصطفیٰ جان رحمت کا ایک لقمہ کھایا, اب اس سے بڑا حیا والا ہمیں نظر نہیں آتا تھا. میں صرف ایک بات کہتا ہوں اور اس بات کو سمجھیے, عقیدے سے پیار کرنے والا بندہ, اور میں نے کہا جو ایک لقمہ کھائے اور چند ذرے, جب اس کے حیا کا یہ حال ہے تو جس اما عائشہ کو میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے, بتا پھر میری ماں اما عائشہ کا حال کیا ہوگا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات, یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اور آپ کی یہ شرم و حیا کی تعلیمات اور کیفیات. یہ تیسری چیز تھی. چوتھی چیز فرمایا ون نکاح, فرمایا نکاح کرنا بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. دوستان گرامی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو نکاح ہے برکت والا ہونا چاہیے. میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. پوچھا گیا برکت والا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ. فرمایا برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے ایسرہ مؤونۃ. فرمایا جس کے اندر خرچہ سب سے کم کیا جائے. جب شادی کرتے ہو نا, جب آپ کے اخراجات کم ہوں تو سمجھ لیں آپ کا نکاح برکت والا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کی شرح کرتے ہو پتہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے اندر حق مہر بھی کم ہو. ہاں یاد رکھ لیں, یہ حدیث شریف میں ہے. جدو شادیاں کر دیو نا تو کہیں دیو 2 لاکھ روپیہ حق مہر تے 5 لاکھ روپیہ فلانا تو اینا پلاٹ تے فلانا. اسلام کے اندر ان شرطوں کو پسند نہیں کیا گیا کسی بھول میں نہ رہنا. چونکہ آپ بظاہر آپ شرطیں لگا رہے ہیں, حقیقت میں آپ کو اگلے پر اعتماد ہی نہیں ہے. آپ پہلے دن بد اعتمادی پر سائن کر رہے ہیں. توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر, چوپی ہو گیا اہیں تو ادھر کری. ایک کہتے ہیں مولوی تیری اسی تو بنن کر دے پے ہیں. میں کہا بلے ہو شیرا, تو جڑا بنن کردا پے ہیں. آپ پہلے دن اتنے بد اعتماد ہیں, آگے آپ کیا کریں گے بتاؤ نا ذرا. اور یہ رشتہ اعتماد کا ہوتا ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں اسلام کے اندر اس چیز کو پسند کوئی نہیں کیا گیا.
اور یہاں تک یہ روایت موجود ہے، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کے اندر جب نکاح کے چیپٹر آتے ہیں نا، آپ اس میں پڑھیں اور ماہنامہ لگوائیں اور اس کو پڑھا کریں. ہر مہینے ایک رسالہ آتا ہے، تقریباً 63 صفحات ہوتے ہیں اور 500 کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اس رسالے کو آپ لگوائیں اور ضرور پڑھیں، دکانوں میں، دفاتر میں، اپنے گھروں میں. اور عورتیں بھی ناول ڈائجسٹ پڑھنا چھوڑ دیں، ان کو دین بھی پڑھ لو، بتھیرا بیڑا گرک کر لیا جائے. رات نہیں ہو رہے آپ جڑیاں ہوں کر دیا نا اینی لتریشن میری بن دی ہے نا جی. تو گرامی قدر حضرات، اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو. قرآن پڑھتی نہیں، ناول ڈائجسٹ پڑھنا ہے جناب بیڑا نے، اس کو چھوڑے بھائی. قرآن پڑھیں اور قرآن کے مطالعے کا ریلیٹڈ باتیں پڑھیں. اس ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر بھی اس بات کو لکھا گیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا جو عورت ہے اس کی خوش نصیبیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، فرمایا ایسرہن صداقہ، کہ اس کا جو حق مہر ہو وہ تھوڑا ہو اور اسے مل جائے. یہ عورت کی خوش نصیبیوں میں سے ہے، تھوڑا حق مہر ہو اسے مل جائے، بجائے اس کے کہ زیادہ ہو شرطیوں. تو فرمایا کہ حق مہر بھی کم ہو، جہیز کا خرچہ بھی کم ہو، روٹی کھانے کھلانے والے بھی کم ہوں. اسی طرح جو باقی واہیات اور فضولیات اور لغویات ہوتی ہیں وہ بالکل نہ ہوں. تو فرمایا وہ نکاح برکت والا نکاح ہوتا ہے. اب یہ تو ہمارے مزمل بھائی کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، سب لائق مبارکباد ہیں، اور سارے دوست اور گلی والے جنہوں نے یہ اہتمام کیا، آئے اور تماشا نہیں کیا اور یہ نیک محفل کی ہے. تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ برکت عطا کر دیتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے ساری رات وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہیں، ناچ گانے کی صورت میں، شراب کباب کی صورت میں. ظاہر سی بات ہے وہ کتنی نحوستوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے. ایسے نیک کام کیا کریں شادی کے موقع پر، آپ کے ساری فضولیات اور لغویات بھی بچ جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی عطا کر دی جائے گی. جنہاں ساری رات کنجریاں نچاؤنیاں سویرے انہوں نے بھی ویاہ ہی کرنا ہے، جنہیں محفل کیتی ہے سویرے وہ دا بھی ویاہ ہی ہونا ہے. پر میرا چن مینوں دس چنگا کیڑا رہ گیا ہے، کنجریاں والا یا محفل نعت والا؟ تسی کہنا یار حضور دا غلام چنگا رہ گیا ہے. تو پھر بن جا حضور دا غلام بھائی، کیڑی گل ہے تینوں ایویں ڈرامے کرن دی جناب. اور بس اوقات علاقے کی اور اپنے گھر کی جو بچیاں جن کو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، 8 دن کٹ کٹ پراتاں تھلے چمچیاں نال مورے کٹ دینیاں نے، ساڈے بھرا دا ویاہ آ گیا. ویاہ آ گیا تو ہن کی سارے عذاب تے چڑھ جائیے اسی. او ویاہ آ گیا تے 7 دن پہلے پراتاں کٹدی پئی ہیں. میری بہن تو ہر روز سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھدی بھی میرے بھرا نوں اللہ رنگ لائے؟ نہیں توجہ فرمائی نا آپ حضرات نے. یہ کیڑا کام ہویا جناب؟ کو سیدھے پاسے بھی بندہ سوچ سکتا ہے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے ان عورتوں کو بھی چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا مہربانی فرمائے ان باتوں کو سمجھنے کی. کوئی اور نہیں جی یہ تو خوشی دا موقع ہے، تو خوشی بندے نو بغیرت بناؤندی ہے؟ دسو نا، خوشی دا موقع ہوئے تو بندہ کنجر ہو جائے؟ چھاندی کرو یار. خوشی دا موقع ہوئے پھر بندہ رب رسول نو یاد کرے، چاسی تا ہوندی ہے یار. جیلے درد پیڑ سوڑ تکلیف ہویا اس لئے تو سارے ہائے اللہ دعا کرو ہائے اللہ، اس لئے تو سارے ہی کر لیندے نے. مزہ تے ہے علامہ صاحب جیلے خوشی دا موقع ہوئے پھر اللہ نو یاد کرنا. اللہ اکبر. دوبارہ تسی سجنا تو مینوں کوئی نہیں، پر سبحان اللہ تے کہہ لو نا یارا.